وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ اگر ارد گرد غور و فکر کیا جائے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو آئے تھے اور چلے گئے، اور آج تک ہم جو ہے ان کے بغیر ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کو یاد تو کر سکتے ہیں لیکن واپس نہیں لے کے آ سکتے۔ اپنے آباء و اجداد میں دیکھیں تو بہت سے لوگ آپ سے پہلے آئے، آپ کے دادا، ان کی پیرنٹس جو ہیں تو وہ چلے گئے۔ اللہ سبحانہ کس جانب اپنی توجہ کرنی چاہیے؟ دنیا کی بجائے آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو کہ حقیقت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو اور افسوس کرتے پی رہے جیسے کہ کافر لوگ کیا کرتے تھے۔ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك۔ اب ایک طرف جو ہے اللہ کے رسول کو ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے دنیا کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور حقیقت سے روشناس کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو پکارا، آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت غم کرتے ہیں، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں جو بات سن کر بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور آپ کے دشمن آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پہ یکفرون کی بجائے یجحدون آیا ہے، تو یجحدون کیسا انکار ہے؟ جو دل سے تو اقرار اور زبان سے انکار ہوتا ہے۔ دل سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں سچی ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن زبان سے وہ اظہار نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمیں اس نبی کو اپنے سے زیادہ مقام دینا پڑے گا، اس کو بڑا سمجھنا پڑے گا۔ تو صرف یہی سوچ جو ہے ان کو انکار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ یقین کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین بھی کہتے تھے، آپ کی ہر بات کو سچا سمجھتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں حکم دینا شروع کیا اور اللہ کے احکامات واضح کرنا شروع کیے تو انہوں نے انکار کیا۔ تو دراصل یہ آپ کو ذاتی طور پر آپ کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، یہ ان کی دشمنی بیایات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کے ساتھ دراصل ان کی دشمنی تھی۔ ابو جاہل آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا تھا، محمد ہم تم کو نہیں جھٹلاتے، تو سچا ہے اور ہمارے درمیان بڑا صادق ہے، امین ہے، تو اس سے ہمارا جھگڑا نہیں، مگر ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جس کو تم لائے ہو۔ اور پھر اسی طرح باقی جو ہیں آپس میں بھی وہ یہی آپ کے بارے میں گفتگو کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایک دفعہ ہاتھ ملایا تو لوگوں نے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، تو کہنے لگا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے اور یہ ہمارے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے، لیکن جو یہ حکم دیتا ہے اصل بات اس چیز کی ہے۔ اور یہ ماننے سے انکار ان کا اسی لیے تھا کہ کہیں، کیونکہ آپ ذاتی طور پر کسی کو جب وہ بھی تعریف کرتے ہیں دراصل وہ آپ اپنے لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں اور سامنے والے کے اندر بھی یہ خوبی ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص حق بات کہتا ہے تو پھر آپ کو اپنا انکار کر کے، یعنی اپنے عقائد کو چھوڑ کر اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو نیچا دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام بڑھ گیا، مجھے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ کسی کی تعریف کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کو فالو کرنا تو اس کے لیے تو پھر آپ کو اپنا جو تکبر اور غرور ہے اس کو تو دور کر کے عاجزی کے ساتھ حکم ماننا پڑتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ وہ آپ کے دشمن نہیں تھے، آپ کی ذاتی طور پر
آپ کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں پائی جاتی تھی اور آپ ہمیشہ اچھے کام کرتے تھے، تو وہ آپ کے دشمن نہیں تھے، لیکن اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے نبی کو مان لیتے تو انہیں اپنی کرسی کو چھوڑنا پڑتا، اپنے آپ کو جو ہے جو سرداری تھی وہ ختم کر کے اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہوتا۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ غم نہ کریں، یہ دشمنی ان کی آپ سے نہیں ہے، یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ اور پھر اسی طرح وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا جو آپ سے پہلے آئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا، بس انہوں نے صبر کیا، صبر و استقامت سے کام لیا۔ تو آپ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ان انبیاء نے صبر کیا، آپ غم نہ کریں، آپ بھی صبر کریں۔ ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان انبیاء نے جو ان کو جھٹلایا گیا، ان کو ستایا گیا، انہوں نے بہت صبر کیا، حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی قوم لوط اور ہود اور بنی اسرائیل جب اپنی انبیاء کرتے تھے تو اللہ کس کی مدد کیا کرتے تھے؟ انبیاء کی۔ عذاب آتا تو وہ ایک انبیاء کی مدد ہی ہوتی تھی، لوگوں کے لیے سزا اور نبی کی مدد۔ تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ اپنے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اللہ اپنی بات کو بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کی بات ہے، شروع سے اللہ انبیاء کی مدد کرتے ہیں اور آپ کی بھی مدد ہوگی جس طرح پہلے انبیاء کی مدد کی گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ سورۃ المومنون میں بھی اس کی مزید تفسیر آتی ہے، آیت نمبر 51 میں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا رسول ہے یا کوئی بندہ جو مومن ہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتے، اس کی مدد دنیا، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے خوشخبری۔ کبھی کبھار ہمارے مائنڈ میں آتا ہے نا، اتنی مشکلات ہیں مجھے نیک کام کرنے کی وجہ سے سہنی پڑ رہی ہے، برداشت کرنی پڑ رہی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو ویسے رسول کو حکم کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں بہت لیسن ہے کہ ہم بھی جب کوئی نئی کام کرتے ہیں تو ہمیں بڑی پرابلمز آتی ہیں، یا پھر ہم اپنے گھر میں خود اچھے کام کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کام کی طرف آتے ہی نہیں، نہ وہ نماز پڑھنے کی طرف آتے ہیں، نہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں، نہ ہی اپنا اخلاق بہتر کرتے ہیں، نہ سچائی کی طرف آتے ہیں، تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک تسلی ہے۔ اب نبی کو بھی تسلی تھی اور ہمیں بھی کہ غم نہیں کرنا، غم انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، غم انسان کو پریشان کر دیتا ہے، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، جیسے رسولوں نے صبر کیا۔ رسولوں سے زیادہ کون آزمایا گیا تھا، رسولوں سے زیادہ کون ستایا گیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، اور اللہ نے ان کی مدد ضرور کی، اور اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اپنے رسولوں کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کی ضرور مدد کرے گا، دنیا میں بھی، اور جب وہ آخرت کے دن آئیں گے تو اللہ ان کے حق میں گواہ پیش کر دے گا، ان کے اعمال ان کے حق میں گواہ بن جائیں گے، اور اس گواہی والے دن اللہ بھی ان کی مدد کرے گا، اس لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ المجادلات میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے ضرور بضرور میں غالب رہوں گا اور میرا رسول بھی، تو اس لیے پریشانی جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الفتح آیت 28 میں فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔
تو یہ وعدہ اللہ کا، اللہ کی مدد کا ہر حال میں پورا ہوگا، لہذا آپ مطمئن رہیے، آپ اللہ کی باتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جس طرح انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس طرح آپ بھی صبر و استقامت کے ساتھ دعوت پیش کرتے رہیں، کسی بے چینی کو اپنے اندر نہ آنے دیں۔ یقیناً آپ کو بھی اسی طرح سے مدد کے ذریعے اللہ کی مدد آپ کے لیے خوشخبری بن کر آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق آ گئی آپ کے پاس اپنے رسولوں کی۔ تو رسولوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا، تو سمجھیں آپ کی بھی ایسے ہی مدد کی جائے گی۔ آپ کو بھی اسی طرح مختلف جگہوں پر اللہ کے رسول کو آپ دیکھتے ہیں، سیرت جب پڑھتے ہیں تو اللہ نے کتنی جگہوں پر اللہ کے رسول کی مدد کی اور معجزاتی مدد بھی ہوئی۔ اور پھر اس طرح بہت اللہ نے کبھی بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ بلندیاں عطا کی، تو یہ ایک مدد ہی تھی۔ پھر وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف مزید جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے صبر نہیں ہوتا، آپ ان سے اعراض نہیں کر پا رہے، آپ سے صبر نہیں ہو رہا، تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو پھر زمین میں کوئی سرنگ نکالیں یا آسمان پر سیڑھی لگا لیں تاکہ ان کے پاس کوئی نشانی لے کے آئیں۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ کفار کے جھٹلانے سے آپ بڑی تکلیف میں تھے اور دل شکنی ہوتی تھی آپ کی۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بے روحی اگر آپ بہت زیادہ ہی آپ پر شاق گزرتی ہے تو زمین میں سرنگ نکال کر یا آسمان کے ذریعے سیڑھی لگا کر چڑھ کر آپ کوئی معجزہ لا کر ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں، تو ایسا بھی کر کے دیکھ لیجئے۔ لیکن چونکہ یہ آپ سے ہو نہیں سکتا تو رنجیدہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ انجام کار اللہ پہ چھوڑ دیں، پورے اطمینان اور پورے سکون کے ساتھ اپنی دعوت کے کام میں لگے رہیں۔ کفار جس طرح کے بھی معجزات کا مطالبہ کرتے رہیں، آپ ان کے ہر معجزے کو، آپ ان کے ہر مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے، اور اگر کر بھی دیں تو وہ مانیں گے نہیں۔ یعنی سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے غمگین رہتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو ایک تو آپ کی تو تسلی بھی ہے، اور دوسرا کہ یعنی اگر آپ کو صبر نہیں آ رہا تو پھر یہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک طرح سے ان کو سکون اور اطمینان کے ساتھ تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول غمگین ہوتے تھے نا، یہ دراصل کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے رول ماڈل بننا تھا، تو اللہ کو پتا تھا کہ ان کی امت بھی ایسے غم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس کی امت کے آنے والے لوگ بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، لیکن جب لوگ ان کی بات کو نہیں سنیں گے تو وہ بڑا غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، دل چھوٹا کریں گے، انہیں لگے گا شاید کہ ان کا ایمان نہ لانا اور لوگوں کا سیدھی بات پہ نہ آنا گویا کہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، اور ان کو روز محشر جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف بتانا ہے۔ غم کرنے والے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، اس لیے اعراض کرنا ہے، بس آپ نے ریمائنڈر دینا ہے، یاد دہانی کروانی ہے، اور پھر اعراض برت لینا ہے۔ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع رکھیں۔ لیکن اس طرح سے غم اختیار کریں گے تو پھر کیا ہوگا، باقی لوگوں کو بھی اچھے طریقے کے ساتھ سکھا نہیں سکیں گے، باقی کام، باقی عبادتیں بھی ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اب اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر لیتا، فورسلی ان سے نیک اعمال کروائے جاتے، لیکن چونکہ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو زبردستی کرے۔ اسلام لوگوں کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، اسلام لوگوں کو زبردستی کسی طرف لانے کے حق میں نہیں ہے۔
تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معجزات آتے ہیں یہ اللہ کی مشیت پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہے تو ان سب کو معجزاتی طور پر ہدایت دے سکتا ہے، لیکن فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہرگز نادانوں میں سے نہ ہو۔ تو کیا پتہ چلتا ہے غم کرنے والا جو اللہ کی بات بتاتا ہے اور لوگ اس کو نہیں مانتے، جھٹلا دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، پھر اس اگنورنس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرتا بیٹھتا ہے، صبر نہیں کر پاتا اور تکلیف اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کون سا لقب دیا گیا ہے؟ نادانی کا، کہ اگر آپ ایسا کریں گے، پریشان رہیں گے تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ ہرگز بھی نادانوں میں سے نہ ہوں، بلکہ صبر اور ہمت اور استقامت کے ساتھ کام لیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اب حقیقت بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو کہ جن کو آپ سناتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ بے شک قبول کرتے ہیں وہی جو سنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک دعوت اور تبلیغ کا یہ کام اور آپ کی اس بات اور سچائی کو صرف وہی سنتا ہے جس کا دل زندہ ہے، جو سنتا ہے دل کے ساتھ۔ سامعہ کا ایک مطلب ہوتا ہے سننا اور ایک ہے دل کے ساتھ سننا، سماعت، ایسی سماعت جس کی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے۔ تو یہ صرف وہی لوگ قبول کریں گے جن کے دل سن رہے ہیں۔ والموتى، اور مردے جو مر چکے ہیں، دراصل مردے سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ کیا آپ ان کو جتنا بھی کہنے کی کوشش کریں یہ قبول نہیں کر پائیں، کیونکہ ان کے دل ہی مر چکے ہیں، ان کے دل سے اسلام کی، ایمان کی محبت اور نیکیوں کی محبت ختم ہو گئی ہے۔ تو ان کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ کیا کوئی مردہ کوئی جواب دیتا ہے؟ آپ کسی لاش کو بتاتے جا رہے ہیں لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا، اگنورینس، تو وہ سب کس چیز کی نشانی ہے؟ مردہ ہو گیا نا دل۔ تو جب بھی آپ کا کسی ایسے انسان کے ساتھ ٹکراؤ ہو جس کو آپ سمجھا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ہلاک کرتے جا رہے ہیں لیکن اس کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا، تو آپ کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگرچہ چلتا پھرتا ایک انسان ہے لیکن اس کا دل زندہ نہیں ہے۔ تو جہاں پہ لاش کے پاس کتنی دیر بیٹھا جا سکتا ہے؟ اس سے پھر اسمیل آنے لگتی ہے، کب تک انسان برداشت کر سکتا ہے؟ پھر اس سے انسان کی اپنی عبادت امپریس ہو جاتی ہے، انسان کا اپنا عمل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ انسان کب تک کسی کو سمجھائے؟ انسان کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ ہلکے پڑنے لگتے ہیں اور ضائع ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، جھٹلاتے ہیں، صاف ستھرا انکار کر دیتے ہیں اور تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ بحث میں پڑھ کر اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا والموتى یبعثهم، اٹھائے گئے نہیں اللہ، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے کہ اللہ ان کو قیامت کے دن ان کی نگاہیں کھولے گا اور ان کی عقل جو ہے ٹھکانے آئے گی اور پھر ان کو پتہ چلے گا اور اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے سب کے سب کو۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھائے گا تو پھر ان کا محاسبہ کرے گا۔ یہ ہٹ درمی اور تکبر کی وجہ سے یہ عمل نہیں کر رہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں جو مجرم ہیں، جو کافر ہیں، جو جھٹلاتے ہیں، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس اللہ کی کوئی واضح نشانی؟ بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات مانگتے ہیں جیسے بنی اسرائیل مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کر سکتا ہے، وہ نشانیاں بیچ سکتا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ کیوں نہیں نشانی؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ تمہارے باقی مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی نشانی نہیں آ رہی تو اس میں اس کی طاقت کی بھی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی حکمتوں کے مطابق کام کرتا ہے۔
تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ ایسے کرنے پر قادر ہے، مگر اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر صاف کھلی نشانی آ جائے، جیسے اونٹنی جو صالح علیہ السلام کے وعدے پر بھیجی گئی تھی، تو اللہ کے قانون کے مطابق ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ برا عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ تو جب اللہ کی کوئی واضح نشانی آ جائے اور لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر عذاب آتا ہے، پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو لمبی مہلت دے دی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، ڈیل دے دی ہے۔ کیونکہ معجزہ جب واضح ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچ ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا کرے اور اللہ ویسا کر دیتے ہیں، اس کے بعد انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا، لیکن جب انکار کرتے ہیں اس کے بعد بھی تو پھر سزا، پھر عذاب دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتے تھے کہ امت جو ہے اس کو مہلت دی جائے، یہ سیکھے، اور یہ مصلحت اللہ کی حکمت ہے کہ امت محمدیہ جو ہے وہ تدبر کرے اور کبھی نہ کبھی ان کو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، اس لیے بڑے بڑے معجزات اور یہ حکمت ہے نا اللہ کی، اس کے علاوہ بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، نہیں کوئی جاندار زمین میں اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ اچانک پرندوں کی بات آ گئی اور جانوروں کی بات آ گئی، تو یہ کہاں سے ٹاپک شروع ہو گیا؟ دراصل نشانیاں مانگتے تھے نا، آیات نشانی، تو اللہ اب ان کو پرندوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ جو تمہارے ارد گرد جانور زمین پہ چل رہے ہیں، جو آسمان پہ پرندے ہیں جو اڑتے پھر رہے ہیں اپنے دو پروں کے ساتھ، وہ تمہاری طرح ہی جماعتیں اور گروہ کے گروہ ہیں، جس طرح تمہاری امت ہے ویسے ہی ان کی امت ہے، جس طرح تم جوانی سے بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک پہنچتے ہو، ویسے ہی ان کے اندر ہوتا ہے، وہ تمہاری ہی طرح کے گروہ ہیں۔ کیا یہ تمہارے لیے ایک بہترین نشانی نہیں؟ اب دیکھو، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں کی ہوئی، ہر طرح کا ریکارڈ ہماری کتاب لوہے محفوظ میں موجود ہے، اور ہر طرح سے یعنی دنیا میں جو بھی کام ہونے والا ہے یا ہوگا، سارے حال اور احوال اس کتاب میں ریکارڈ کر دیے گئے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ آج جو ہے ریکارڈ کرنے کا کتنا نظام ہے، کیا چھوٹی سی شاپ بھی ہے تو اس کا ڈیٹا بھی ریکارڈ ہوتا ہے، ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جرنل بنتا ہے، لیجر بنا کر ٹرائل بیلنس تک بیلنس شیٹ تیار کی جاتی ہے، پراپر ایک پورے سال کا ریکارڈ اور فائنینشیل پوزیشن چیک کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے، کہ انسان کی دنیا سے آنے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قلم خشک ہو چکا اس پر جو تم کرنے والے ہو، یعنی وہ سب کچھ جو تم نے کرنا ہے اللہ نے کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، کسی چیز کی بھی کمی نہیں اس میں۔ تو الکتاب سے مراد یہاں پہ ایک لوح محفوظ بھی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الکتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی زیادہ ظاہر ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دین کے تمام اصول بیان کر دیے، اور ہر طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے اس کی حقیقت، اس کی وضاحت کی، جیسا کہ سورۃ نحل آیت 89 میں آتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی اس حال میں کہ وہ ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کو حکم دیا کہ پیغمبر جس چیز کا حکم دے اسے قبول کرو، اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ وما آتیکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رکنے کا حکم دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ تو الکتاب میں قرآن اور حدیث دونوں آ سکتے ہیں، قرآن بھی آئے گا اور حدیث بھی آئے گی، اس لیے کہ دین جو ہے قرآن اور حدیث سے مل کر ہی
پورا ہوتا ہے۔ تو یہاں دونوں میننگس لیے جا سکتے، ایک تو یہ کہ دنیا کے تمام نامہ اعمال کو جو ہے ریکارڈ کر دیا گیا لوح محفوظ میں، کسی چیز کی کمی نہیں رکھی گئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے قرآن اور حدیث میں ہر چیز کو واضح کر دیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ تکویر آیت 5 میں آتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی یہ چرند پرند اور کیڑے مکوڑے اور چوپائے اور جانور انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے نا، تو یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج تم آخرت کا انکار کرتے ہو تو یہ جانور جن کو کچھ نہیں سمجھتے، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور جانوروں کا بھی قیامت کے دن حشر ہوگا۔ اور جو ظلم کسی جانور نے دوسرے پہ کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ ضرور دلوایا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور حقداروں کے حق ادا کروائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک جانور جس کے پاس عقل نہیں ہے اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، تو ہمیں اکٹھا کیا جائے گا اور سب کو ثم الی ربہم یحشرون، سب اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے اور اللہ کے سامنے سب ریکارڈ موجود ہوگا، ایک ایک چیز کی وضاحت ہوگی، اور جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر بتایا جائے گا کہ آج تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ تو اس آیت میں بڑی گہرائی ہے اور مختلف انداز میں یہاں باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے اس میں نشانیاں وہ مانگتے تھے، تو جانوروں کے ذریعے اور پرندوں کے ذریعے تمہارے پاس ارد گرد چلتے پرندے دیکھتے ہو اڑتے ہیں، کس طرح سے اڑے ہیں، کیا کوئی ان کو اڑا رہا ہے، کیا ان کے ماں باپ نے ان کو ٹریننگ دی ہے، یا پھر یہ کس فیکٹری سے تیار ہو کے یہ پرندے جو آپ آسمان سے دیکھتے ہیں آ رہے ہیں، کیا ان کو دیکھ کر تمہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آتی؟ پھر اسی طرح انہوں نے چونکہ انکار کیا تھا نا آخرت کا اور قیامت کا اور مانتے نہیں تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو تو اللہ ہر چیز لکھ رہا ہے، لوح محفوظ میں تمہارے سارے اعمال موجود ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن اور حدیث میں ہر چیز بتا دی گئی ہے، اب تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جیسا بھی کرو گے، اچھا کرو گے یا برا، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا اور اس وقت تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تم انسان ہو تو تمہارا تو ضرور ہوگا، جانوروں کا بھی حساب ہوگا اور جانور بھی اکٹھے کیے جائیں گے اور ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، صم بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں اندھیروں میں، کیا وہ بول نہیں سکتے، کیا وہ سن نہیں سکتے؟ تو دراصل حق بات کو نہ سننے والا، جس کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ سچی بات کو سن سکے، جس کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ حق کو سن سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو ہم سچی بات بتاتے ہیں نا، ان سے برداشت نہیں ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کو چینج کیا جائے، وہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو دراصل کیا ہوتا ہے، اللہ نے توفیق چھین لی ہے، اللہ نے بہرا کر دیا ہے، اللہ نے سماعت ہی چھین لی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایسا۔ تو کیا جس کوئی بہرا انسان آپ نے دیکھا ہو، آپ اس کو سنوانا چاہتے ہیں تو کیا آپ اس کو دھکے سے سنوا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو فورسلی اس کے کان میں کوئی ہاتھ ڈال کر اس کے کانوں کو صاف کر کے اسے سنوا سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے بہرا کر دیا ہے، کیا اسے کوئی سنوا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں نا۔ تو ایک تسلی ہے ہمارے لیے، ہمیں حوصلہ ہے کہ ہم بتا رہے ہیں بار بار، اگلا سننا نہیں چاہ رہا، اس تک بات نہیں پہنچ رہی، اس کو جیسے ایک بہرے انسان کو اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے، اپنی باتوں کو اشارہ کر کے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں تم نے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، جو سن نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ایسے لوگوں کو بھی اشاروں میں ریمائنڈر دینے پڑتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو واضح طور پر ساری باتیں بتائی جائیں گی ان کو سمجھ ہی نہیں آئیں گی،
وہ سننا پسند نہیں کریں گے، وہ کترائیں گے، وہ اگنور کریں گے، جس سے آپ کو تکلیف ہوگی، آپ غم کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ اپنے اعمال کے اشاروں سے، اپنے اخلاق کے اشاروں سے، اپنی عاجزی کے اشاروں سے کیا کریں؟ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ بکمن اور گونگے ہیں، سننا بھی پسند نہیں کرتے، اور اگر ان کو سچی بات کا پتہ چل بھی جائے نا تو اللہ نے ان کی توفیق کی، زبان کی توفیق چھین لی ہے، وہ بول ہی نہیں سکتی، وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ میں یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ظالم بادشاہوں کی طرح کہ جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو بھٹکاتا ہے تو اس میں حکمت ہے کہ وہ انسان جب خود ہی نہیں چاہتا، جب آپ خود ہی نہیں چاہتے ہدایت حاصل کرنا، جب آپ بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، سننا ہی پسند کرتے، آپ کی نیت نہیں ہے، تو پھر اللہ آپ کو اور بھٹکا دیتا ہے۔ تو جس شخص میں اندر تھوڑی سی بھی طلب ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے صراط مستقیم کی طرف آنے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ضرور سیدھے راستے کی طرف لے آتے ہیں۔ تو اللہ سے سیدھے راستے کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہمیں بہرے اور گونگوں میں جب بھی کبھی حق سنتے وقت آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی آپ تنگی محسوس کریں، آپ کا دل تھوڑا سا بھی آپ کو پریشان کرے اور کہے کہ جی یہ بات نہیں سننی، تو سمجھیں کہ کہیں ہمیں بھی تو نہیں بہرا کر دیا گیا، کیونکہ سننے کا انکار، یا سن کون نہیں سکتا؟ جو بہرا ہوتا ہے، بول کون نہیں سکتا؟ جو گونگا ہوتا ہے۔ تو پھر سمجھے کہ سم بکم عمیٌ جو ہے یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچ کو سن کر اور اس کو تسلیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة
دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرى